اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ ماہ مبارک رمضان میں جہاں روزوں سے ریلیٹڈ اور بہت سارے دیگر سوالات بھی آپ ہمیں بھیج رہے ہیں، دیے گئے نمبر پر زیادہ سے زیادہ آپ اپنے وائس میسیج کے ذریعے ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، پچھلے ایپیسوڈ میں خواہر نے ایک سوال کیا تھا خم سے ریلیٹڈ، وہ سوال میں شروع کروں اس سے پہلے بھی ایک خم سے ہی ریلیٹڈ ایک سوال ہے تو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ابھی تک خمس نہیں نکالا ہے اور اب خمس دینا چاہتا ہوں، کس طرح سے حساب دیا جائے؟ کیا ضروری ہے جب ہم خمس ادا کریں تو جس مرجع کی میں تقلید کرتا ہوں ان کا اجازت نامہ مجھے دیکھنا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیے، جہاں تک خمس کا تعلق ہے، انسان کے اوپر جتنا بھی اس کو فائدہ حاصل ہو، یعنی پروفٹ کسی بھی طرح سے اس کو اگر حاصل ہو رہا ہے تو اس کے اوپر خمس واجب ہو جاتا ہے۔ وہ انسان جس نے کبھی خمس نہ دیا ہو اس کو دو کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام تو یہ کرے کہ اپنا جتنا بھی لیکوڈ منی اس کا پاس ہے، چاہے وہ کیش ہو اور چاہے وہ گھر میں رکھا ہوا پیسہ ہو، چاہے وہ بینک میں ایسا ڈپازٹ ہے جو نکالا جا سکتا ہے، ان سارے پیسے کو حساب کرے اور اس کا خمس ادا کر دے۔ دوسرا کام یہ کرے، کیونکہ ابھی تک اس نے خمس نہیں کیا تو اسے ایک بار یہ کام کرنا پڑے گا کہ اس لیکوڈ منی کے علاوہ جتنی چیز وہ اون کرتا ہے، یعنی جو چیزیں اس کی اپنی ملکیت میں ہیں، گاڑی ہے، کپڑے ہیں، سونا ہے، زیورات ہیں، ان سب کی ایویلیویٹ کرے۔ مکان ہے، تمام چیزیں جس چیز کا وہ مالک ہے، مکان ہے، زمین ہے، جو اس نے مثال کے اگر اس کو زمین وراثت میں ملی ہے اور باپ مثال کے طور پر خمس نکالنے والا تھا تو وراثت کے اوپر خمس نہیں ہے، لیکن اسے خود خرچ کر کے پیسے کما کر چیز خریدی ہے، مثلا پیسے کمائے اور اس نے زمین خریدی، پیسے کمائے گھر بنایا، پیسے کمائے کار خریدی، پیسے کمائے سونا خریدا، تو یہ تمام چیزیں وہ اس کا بھی حساب کرے، اسے ایویلویٹ کرے اور مرجع یا اس کے وکیل کے ساتھ جا کر مصالحت کر لے۔ مصالحت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بتائے جا کے کہ میں یہ خمس ہے میرا، یہ میں نے خمس نہیں دینے کے باوجود یہ چیزیں بنائی ہیں۔ اب مرجع کو یا اس کے وکیل کو اختیار ہے کہ وہ آپ کو کتنے % تک کی چھوٹ دیتا ہے، کیونکہ بالآخر اس سب کے اوپر خمس واجب ہے، کیونکہ ہر یہ جو بھی خرچ کر کے آپ نے بنایا یہ خمس کے پیسے سے بنایا، یعنی بالآخر اس میں ایک سہم خمس کا تھا جو ادا نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا مرجع کو اختیار ہے کہ وہ پورا معاف کر دے، آدھا معاف کر دے، قسطوں میں تبدیل کر دے، مرجع یا اس کا وکیل کر سکتا ہے۔ جہاں تک دوسرے سوال کا مسئلہ ہے، آپ جس مرجع کے مقلد ہیں، آپ کو اطمینان اگر ہے، سامنے والے کے پاس اجازہ ہے، وہ اطمینان ہی کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اجازے کو دیکھیں اپنی آنکھ سے، اطمینان اگر آپ کو ہے کہ سامنے والا شخص معتبر ہے، لوگ اس کو خمس دیتے ہیں، یا وہ ادارہ چلا رہا ہے جس کے ذریعے سے امور خیر ہو رہے ہیں اور اس کے پاس مراجع کا اجازہ موجود ہے، تو آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ۔ اب بڑھتے ہیں اس سوال کی طرف جو ایک خواہر نے ہمیں بھیجا تھا اور وہ خمس سے ریلیٹڈ تھا، اس کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں لکھنؤ سے ہوں اور میرا سوال ہے کہ مال امام کس کس کو کھانے کا حق ہے؟ جی دیکھیں، مال امام علیہ السلام جو ہے وہ اصل میں تصرف کا حق اسے امام کا ہے، یعنی جو وقت کا امام ہوگا اس کے پاس ہوگا۔ رسول کے زمانے میں رسول اکرم اور بعد میں ائمہ علیہ السلام اس کے تصرف کے حقدار ہیں، وہ جیسے چاہیں اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں جب امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے غیبت کا دور ہے، یہ مال جو ہے یہ ان کی نمائندگی میں امور حزبیہ کے لحاظ سے مراجع کے پاس جاتا ہے اور وہ اس طرح سے خرچ کرتے ہیں جس طرح سے امام کو خوشنود کر سکے، یعنی ان کی رضایت اس میں شامل ہو۔ لہٰذا مال امام جو ہے وہ یتیموں کی مدد کے لیے یا مثلاً اداروں کو چلانے، جو فلاحی ادارے ہیں ان کے ذریعے سے جو کام ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے، یا مدرسے بنانا، اسکول بنانا، کالجز بنانا، روڈ بنانا، واٹر سپلائی کرنا، اس طرح کی چیزیں جو بالاخر رفع عام کے لیے ہیں یا امت مسلمہ یا امت حق کے
فلاح و بہبود کے لیے اس میں مراجع اپنی نظریے کے لحاظ سے خرچ کرتے ہیں. تو لہٰذا مال امام جس کو مرجع دے اس کو کھانے کا حق ہے، یا جس کو اجازت دے اس کو استعمال کرنے کا حق ہے، وَإِلَّا تصرف کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے مگر یہ کہ مراجع کی اجازت. حتیٰ مال امام، مال سادات میں بھی انسان کوشش یہ کرے کہ مال سادات اگر اپنے علاقے میں سادات کو دینا بھی چاہتا ہے تو مرجع یا اس کے وکیل سے اجازت لے کے یہ کام کرے. بنا پر احتیاط یہ کام کرنا چاہیے. مال امام مراجع تک پہنچائے یا ان کے وکلاء تک پہنچائے تاکہ بری الذمہ ہو جائے. جی. اور مال سادات میں بھی یعنی سہم سادات میں بھی مرجع کی اجازت سے دینا زیادہ بہتر ہے تاکہ خود بری الذمہ ہو جائے. ایک اور سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ. ایک صاحب نے سوال کیا ہے، یہ آسٹریلیا سے سوال کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی رقم ہو جو خمس سے ریلیٹڈ نہ ہو تو وہ کس طرح سے ڈونیٹ کی جائے، اور خاص طور سے آج کل جو ٹی وی چینل ہے جیسے الحمدللہ ہم لوگ کر رہے ہیں تو اس پر آپ بتائیں کہ کس طرح سے آپ تک پہنچایا جائے اور کیسے اس کا تصرف کیا جائے. دیکھیں جہاں تک اس طرح کے ادارے ہیں جو چینلز چلا رہے ہیں ان کے پاس بھی عام طور سے مراجع کا اجازت موجود ہے. مثلا ہمارے چینل کے پاس تقریباً تمام مراجع کی اجازت موجود ہیں اور ہم رقوم شریعہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ بالاخرے چینلز کے ذریعے اس سیٹلائٹ چینل کے ذریعے بھی ہم اہل بیت علیہ السلام کے علوم کو ہی نشر کر رہے ہیں، ان کے فضائل و مناقب کو ہی نشر کر رہے ہیں جو بہترین عمل ہے اور لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. تو اب یا تو رقوم شریعہ بھیجنے کے طریقے تقریباً آپ ڈیلی تقریباً تاکید بھی کرتے ہیں، نیچے جو نمبرز ہیں ڈسکرپشنز ہیں اس کے ذریعے سے بھیجے جا سکتے ہیں. اب تو بہت آسان ہو گیا ہے، بہت سے طریقے ہیں انٹرنیشنل ٹرانسفر کے، وہ ان میں سے کسی بھی اکاؤنٹ جو ان کے لیے آسان ہو آسٹریلیا سے جب بھیجنا تو وہ حتیٰ آسٹریلیا کے لیے بھی ظاہراً کوئی اکاؤنٹ ہے اس کے بھی بھیجا جا سکتا ہے. اور اگر رقوم شریعہ نہیں ہے خود سے کوئی ڈونیشن کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے ضروری نہیں کہ آپ صرف خمس دیں یا صرف زکوٰۃ دیں، آپ خود سے بھی، کیونکہ خمس اگر کسی نے دیا ہے تو واجب کو ادا کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے تو واجب کو ادا کیا ہے، اس کے عوض میں ثواب کی کوئی خاص امید نہیں ہے. ثواب تب ہے جب مستحب عمل کرے، یعنی مستحب صدقہ نکالے یا مستحب مدد کرے. تو اگر غیر خمس کی کوئی رقم بھی دینا چاہے تو وہ اس طرح کے اداروں کو دی جا سکتی ہے. بالاخره اس اگر خمس دے گا تو بہت زیادہ ثواب کا حقدار نہیں کہ اس نے واجب کو ادا کیا، لیکن اگر اپنے پیسے خرچ کرتا ہے، جس کے اپنے پیسے تھے وہ کسی چینل کو دے رہا ہے کہ وہ اچھے پروگرامز بنائے، تو بالاخره وہ شریک ہو جائے گا اس کار خیر میں. امام رضا علیہ السلام کی وہ حدیث مشہور و معروف حدیث کہ خدا رحمت نازل کرے ان پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں. تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ آپ مولا آپ کے امر کو زندہ کون کرتا ہے؟ تو کہا وہ لوگ جو ہمارے علم کو حاصل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. اور آج پہنچانے کا ایک بہترین وسیلہ سوشل میڈیا اور خصوصاً سیٹلائٹ چینلز ہیں. لہٰذا اگر کوئی انسان اس نیت سے کہ امام کے علوم نشر ہو رہے ہیں، مجلس سید الشہداء ہے، محافل ہیں، احکام اسلامی، عقائد اسلامی، تاریخ اسلام، فضائل ائمہ، مناقب ائمہ، مصائب ائمہ علیہ السلام، ان کے بیان کرنے کے لیے میں رقم کو خرچ کرتا ہوں تو یقیناً وہ ایک کار خیر میں خرچ کر رہا ہے اور اس میں ہر عمل میں وہ شریک رہے گا. جس طرح مسجد بنانے والا جب تک اس کے اندر نمازی ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے، اس کو ثواب ملتا رہے گا. قرآن لکھنے والا جب تک قرآن پڑھا جائے گا اس کو تلاوت کا ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح اگر کوئی انسان کسی چینل کو ڈونیٹ کرتا ہے، کوئی اس طرح کی مثال کے طور پر ڈاکیومنٹری بنانے میں مدد کرتا ہے، اس طرح کے چینلز بنانے میں مدد کرتا ہے، تو جب تک وہ لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں وہ بھی ثواب میں شریک رہے گا انشاءاللہ. تو ناظرین یقین یعنی آپ کا سوال اس طرح بھی تھا کہ دوسروں کو بھی اس طرح سے شاید وہ موٹیویشن ہو کہ وہ اس طرح کے تمام دینی کاموں میں اپنے تعاون کو پیش کر سکتے ہیں. بڑھتے اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم سفر میں کسی بھی چیز سے روزہ کھول سکتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم آفس سے آتے ہیں تو ہمیں دیر ہو جاتی ہے اور افطار کا وقت ہو جاتا ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماما. دیکھیے روزہ کھولنے کے لیے کسی خاص چیز کی تاکید نہیں ہے کہ آپ اسی چیز سے روزہ کھولیں. جی مثلا سفارش جو مثلا ہوئی ہے کھجور سے روزہ کھولنے کی یا گرم پانی سے روزہ کھولنے کی یا نمک سے روزہ کھولنے کی، یہ مستحب عمل ہے. طبی لحاظ سے بھی فوائد ہیں اور ائمہ کی سنت ہونے کے لحاظ سے تاکید ہے. لیکن مثال کے طور پہ آپ سڑک پر ہیں اور ابھی وقت افطار ہو گیا اور آپ کے پاس کھجور نہیں ہے، گرم پانی نہیں ہے، نمک نہیں ہے، آپ کسی پھل سے روزہ کھول لیں، کسی روٹی کے ٹکڑے سے روزہ کھول لیں، کسی بھی چیز سے کوئی بھی ایسا عمل جو روزے کے کھولنے کا اعلان ہو
وہ آپ انجام دے سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ اسی چیز سے روزہ کھولا جائے جس سے آپ گھر میں روزہ کھولتے ہیں, نہیں, ضروری نہیں, کسی بھی چیز سے بھی آپ روزہ کھول سکتے ہیں. بس ظاہر ہے کہ جس طرح ہر کھانے پینے والی چیز کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک ہو اور حلال ہو, اسی طرح روزہ کھولتے وقت بھی بس اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. السلام علیکم مولانا صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرجع تقلید کے سارے فتاوے اور مسائل کو جاننا یا سیکھنا ضروری ہے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیے, انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاملات, وہ مسائل جو مبتلا بے ہیں, مثال کے طور پر نجاست ہے, پاکیزگی ہے, نماز ہے, روزہ ہے, جو اس کو مثال کو آپ طور سے روزمرہ کی زندگی میں اس کا کام ہے, اس کو روز نماز پڑھنی ہے, اس کو سال میں رمضان میں تو کم سے کم روزہ رکھنا ہے, اور خمس کے مسائل ہیں, زکوٰۃ اگر مثال کے طور پر کھیتی باڑی کرتا ہے تو وإلا کوئی بہت اہم چیز نہیں ہے, لیکن کم سے کم روزمرہ کے خصوصاً نجاست اور پاکی اور وضو اور غسل, اس طرح کے جو مسائل مبتلا بے مسائل ہیں ان کا جاننا واجب ہے. لہٰذا اپنے مرجع کی توضیح المسائل یا ویب سائٹ کسی طرح سے بھی وہ مسائل جو روزمرہ کی زندگی میں انسان کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان کا جاننا, اس کے لیے سیکھنا جاننا ضروری ہے. اور آج کے دور میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس وسیلہ نہیں ہے, بہت آسان ہو گیا ہے آج کے دور میں. لہٰذا کیوں فرق کب پڑے گا؟ اگر انسان جانتا ہو مسائل کو اور اس کے بعد زندگی گزارے تو وہ بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا. اب اگر وہ نہیں سیکھتا ہے اور غلطی کرتا ہے, کسی کام کو غلط انجام دیتا ہے اور بعد میں متوجہ ہوتا ہے کہ یہ کام غلط تھا اور اس نے مرجع کے نظریے کے خلاف عمل کیا, تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن سے غلطی ہوتی ہے. ایک وہ جو جاہل قاصر ہے. جاہل قاصر وہ ہے کہ علم بھی نہیں رکھتا اور علم حاصل کرنے کے شرائط بھی نہیں رکھتا تھا, کوئی نہیں تھا جو اس کو بتاتا, تو اس کے لیے جو ہے معاملہ دوسری طرح سے ہے. لیکن اگر جاہل ہے اور مقصر ہے اپنے جہل میں, جاہل بھی ہے لیکن علم حاصل کرنے کا موقع تھا اور حاصل نہیں کیا, پوچھ سکتا تھا نہیں پوچھا, پڑھ سکتا تھا نہیں پڑھا, تو پھر ایسے کے لیے حکم بدل جاتا ہے. لہٰذا وہ مسائل جو روزمرہ کی زندگی میں انسان کے لیے مبتلا بے ہوتے ہیں ان کو ضرور سیکھا. اب مثال کے طور پر کوئی انسان, یہ تو مثال کے طور پر خمس ہو گیا اور نجاست ہے اور طہارت ہے اور وضو اور غسل اور نماز کے احکام, یہ سب کو تو جاننا بہت ہی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب جو شغل میں ہے, مثلا ایک انسان تجارت کرنا چاہتا ہے, دکان کھولنا چاہتا ہے, ایک انسان مثال کے طور پر سفر کرنا چاہتا ہے تو مسافرت کے احکام, ایک انسان تو تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت میں کیا چیز خریدنا جائز ہے, کس طرح سے خرید جائز ہے اور کس طرح سے خرید حرام ہے, ان مسائل کو جو اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہو, ایک تو عبادتی زندگی ہو گئی وہ جاننا, اور وہ روزمرہ کی جو کسب معاش, جو اس کی کسب معاش ہو. جو آدمی نوکری کر رہا ہے تو کیا کیا عمل میرے لیے جائز ہے اور کون سا عمل جائز نہیں. جو خصوصاً جو تجارت کرتا ہے اس کے لیے تو بہت سے مسائل ہیں, ان کو جاننا بہت ضروری ہے, تاکہ یہی حکم پھر بعد میں آئے گا, جاہل قاصر اور جاہل مقصر. لہٰذا اس کو جاننا, اور خصوصاً آج کے دور میں جب اتنے وسائل ہمارے پاس فراہم ہیں تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ امور جو اس کے روزمرہ کی زندگی میں مبتلا بے ہیں ضرور حاصل کرے اور ان کا علم حاصل کرے. بہت بہت شکریہ. نرجس خاتون ممبئی سے سوال کرتی ہیں. السلام علیکم آغا, میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ ایک کچھ پیسہ جمع کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے صدقے کے روپ میں کے طور پر, اور اس کو ہم کبھی کبھی خرچ کر لیتے ہیں. یہ خرچ کرنا کیسا ہے, کیونکہ ہم پھر اس کو شامل کر دیتے ہیں, کیا اس پیسے سے نکال کے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں خرچ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں, جو چیز آپ نے امام علیہ السلام کے صدقے میں دے دی ہے وہ امام کا صدقہ ہے بلاخر, لیکن عام طور سے یہ مستحب صدقہ ہے. لیکن مثال کے طور پہ آپ نے وہ رقم حساب کر لی کہ یہ اتنے پیسے ہیں, اور آپ کو کوئی ضرورت پیش آ گئی, آپ نے وہ استعمال کر لی, بعد میں وہی پیسے لا کر, وہی پیسے بعد یعنی وہ رقم لا کر آپ نے اس میں دوبارہ جوڑ دی, تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ چونکہ یہ مستحب صدقہ ہے تو اس پہ تصرف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. لیکن بہرحال چونکہ امام سے منسوب ہے لہٰذا بہترین طریقہ یہ کہ جتنا پیسہ اس سے لیں دوبارہ لا کر واپس اس میں ملا دیں. خود وہی پیسے ہونا جو صدقہ نکالا تھا ہونا ضروری نہیں ہے, اماؤنٹ کافی ہے. خود وہی نوٹ, ٹینڈر نوٹ ہونا یا وہی کرنسی ہونا ضروری نہیں ہے. لہٰذا اگر اس میں سے استعمال کریں تو واپس اسی میں لا کر ملا دیں تاکہ وہ حساب برابر رہے. اگر ذہن میں سوال آیا, کیونکہ جب ہم بات اس طرح کی کرتے ہیں تو امانت میں خیانت ایک جو لفظ ہے اس کے لیے کیا مطلب, جو اس پیسے کے رد و بدل ہے, کسی شخص نے مجھے کوئی رقم دی کہ یہ رکھ لیجئے اور جب وقت ہوگا
تو میں آپ سے لے لوں گا. کیا میں اس پیسے کو اگر اپنے لیے خرچ کر لوں, کیونکہ ظاہر سی بات مجھے واپس کرنا ہے, تو اس کو امانت میں خیانت کہا جائے گا؟ دیکھیے اس معاملے میں اس طرح کی جو لین دین ہوتی ہے اس میں دونوں کا آپس میں کیا معاہدہ تھا یہ امپورٹنٹ ہے, اس کی وجہ سے حکم بدل جائے گا. جی. ایک دفعہ ایک انسان آپ کو رقم دیتا ہے یا کوئی چیز دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے, آپ اس کو سنبھال کر رکھیے گا, جب میں آپ سے مانگوں مجھے واپس دے دیجیے گا, اور آپ اس سے قبول کر لیتے ہیں. اس میں آپ تصرف نہیں کر سکتے بغیر کہ آپ اس سے اجازت مانگیں. آپ مثال کے طور پہ ایک دم سے آپ کو ضرورت پڑ گئی, آپ ان کو فون کریں, میسج کریں کہ آپ مجھے ایک پریشانی آ گئی, آپ کی یہ امانت میرے پاس ہے, میں اس کو اگر آپ اجازت دیں تو میں استعمال کر لوں, میں واپس لا کر اس کو آپ کو ادا کر دوں گا. اجازت دے رہا ہے کوئی حرج نہیں, یعنی آپ کو اس میں اجازت لینا ضروری ہے. اور ایک دفعہ ایک انسان آپ کو ایک چیز دیتا ہے, کہتا ہے یہ اپنے پاس رکھیے, ہمیں جب ضرورت ہوگی ہم مان لیں گے, اگر آپ بالفرض آپ سے خرچ بھی ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہمیں واپس کر دیجیے گا. جی. تو اب یہاں پر آپ کو اجازت اس نے خود دی ہے تصرف کرنے کی, تو اس میں آپ تصرف کر سکتے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ جب امانت رد و بدل ہو دی جائے تو اس کا اس طرح سے واضح رہے. آپ ایک دفعہ اس سے آپ کہہ دیں, امانت لیتے وقت کہہ دیں کہ مثال کے طور پہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں استعمال کر لوں گا, میں بعد میں آپ کو واپس کر دوں گا, وہ کہ ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کر سکتے ہیں. جی. یا اگر نہیں کہا ہے تو پھر جو عرف میں رائج ہو کہ عرف میں اس طرح کی امانت میں استعمال کرنے کو غلط سمجھا جاتا ہے, خیانت سمجھا جاتا ہے, تو پھر استعمال صحیح نہیں ہے, مگر یہ کہ صاحب مال سے اجازت لے کے یہ کام کیا جائے. جزاک اللہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں آنکھوں میں ڈراپ ڈالنا یا بلڈ ٹیسٹ کروانے کا کیا حکم ہے؟ جی علیکم السلام. بہت سارے سوالات اس طرح کے آ رہے ہیں کہ مثلاً روزے کی حالت میں بلڈ کو نکالنا یا ٹیسٹ کرنے کے لیے, اور خاص طور سے آنکھوں میں دوا ڈالنا یا سرما لگانا یا کاجل لگانا, یہ کیسا ہے معلوم؟ دیکھیں, جہاں تک آنکھ میں دوا ڈالنے کی بات ہے, روزے کی حالت میں کراہت ہے, لیکن خود روزے کو باطل نہیں کرتی ہے. ناک میں بھی اسی طرح سے, لیکن اگر مزہ آ جائے منہ میں تو کراہت اس کی شدید ہے, لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے, لیکن بہرحال روزہ باطل نہیں ہوگا. جہاں تک خون ڈونیٹ کرنے کی بات ہے یا مثال کے طور پہ ٹیسٹ کرانے کے لیے خون نکلوانے کی بات ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن خون ڈونیشن میں یا دانت اکھڑوانے میں چونکہ بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ خون بدن سے نکل جاتا ہے اور اس سے ضعف آتا ہے تو وہ کراہت ہے, یعنی مکروہ ہے وہ کام, لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا, روزہ دونوں حال میں صحیح رہے گا. جزاک اللہ. بڑھتے اگلے سوال کی طرف, اور ان کا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم مولانا صاحب, اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ بے ہوش ہو جائے تو اس کے روزے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں, روزے کی حالت میں یعنی ہر عبادت میں ہوش شرط ہے, لہٰذا اگر بے ہوش ہو جائے باقاعدہ اس کے ہوش چلے جائیں تو اس کا روزہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا, بعد میں ایک قضا کرے گا, کیونکہ روزے میں بے ہوشی یعنی کسی بھی عمل میں بے ہوشی آ کر اس عمل کو ساقط کر دیتی ہے. لہٰذا اگر ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کا وہ روزہ ختم باطل ہو جائے گا, بعد میں اسے قضا کرنا کافی, کوئی کفارہ اس کے اوپر نہیں ہے, لیکن اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, مگر یہ کہ بے ہوش میں آ جائے ظہر سے پہلے, جی ہوش میں آ جائے اور اس نے کوئی عمل انجام نہ دیا, دوبارہ روزے کی نیت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن اگر ظہر کے بعد ایسا مسئلہ اور بے ہوشی ہو جائے تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا, بعد میں دوبارہ ایک قضا کرے گا. سبحان اللہ. بڑھتے اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کے موقع پہ میرے گھر میں شیعوں کی اذان کی آواز نہیں آتی ہے, تو کیا ہم سنیوں کی اذان سن کے اذان کے وقت ہم روزہ کھول سکتے ہیں؟ علیکم السلام. اگر یہ کئی جگہ پر یہ ہے مسئلہ ہے کہ ہم جہاں برادران اہل سنت کی اذان کیونکہ کم پہلے ہی ہو جاتی ہے اور ان کا روزہ بھی اسی ٹائم افطار ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پر اور کوئی اہل تشیع کی مسجد بھی نہیں ہے اور اذان کا وقت نہیں معلوم ہوتا, تو اس حالت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے اگر یہ سوال آج سے 50 سال پہلے ہوتا تو شاید اس کا جواب دوسری طرح سے میں دیتا, لیکن آج کے دور میں تقریباً ہر ایک کو وقت کا بہرحال علم ہو جائے گا اور کہ اس کے شہر میں اس کے افق پہ کس وقت روزہ افطار ہوتا ہے, اور اس کو اذان سننے کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. بہت سے گیجٹ سے موبائل میں انسٹال کیے جا سکتے ہیں, شہر کے لحاظ سے لوکیشن کے لحاظ سے تقریباً 99% وہ بہت دقیق ہوتے ہیں, یا کم سے کم نقشے جو امور افطار مثال کے طور افطار کے نقشے کیلنڈرز مختلف ہیں یا چینلز کے اوپر آتا رہتا ہے, اور مثال کہ آج کے وقت مثلا افطار کا کتنے بجے ہے,
تو جس طرح سے بھی اس کو علم ہو جائے وہ اس کو ان چیزوں کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے. لیکن مثال کے طور پر کسی ایسے علاقے میں نیٹ ورک کنیکشنز نہیں ہے یا موبائل میں ایسے گیجٹس نہیں ہیں یا استعمال کرنے میں پریشانی ہے تو یقیناً یہ معلوم ہے کہ جس وقت برادران اہل سنت اذان دیتے ہیں وہ افطار کا وقت نہیں ہے, اس کے تقریباً 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد افطار کا وقت آئے گا. لہٰذا اس طرح سے اپنا حساب بنا لیں کہ جب وہ اذان ہوگی تو اس کے مثلاً 10 منٹ بعد یا 15 منٹ بعد یقیناً روزہ کھولنے کا وقت ہو چکا ہوگا. لہٰذا اس کو معیار بنا سکتے ہیں کہ ان کی اذان کے بعد افطار نہ کریں کیونکہ باطل ہو جائے گا روزہ, لیکن ان کی اذان سے کے بعد کتنی دیر بعد ہماری اذان کا وقت ہوتا ہے کسی عالم سے اپنے علاقے میں آپ پوچھ سکتے ہیں. عام طور سے 8 سے 10 منٹ بعد یقیناً مغرب کا وقت ہو جاتا ہے برادران اہل سنت کی اذان کے بعد. تو اپنے علاقے میں اگر آپ کو ایسی آواز نہیں سنائی دیتی یا آپ کے پاس کوئی گیجٹ نہیں ہے جو آپ کو صحیح انفارمیشن دے سکے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو اپنے علاقے کا جو نقشِ سحر و افطار ہوتا ہے وہ آپ منگا لیں, اپنے گھر میں رکھیں, گھڑی دیکھ کے اس کے حساب سے کریں, اذان سننا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر وہ بھی فراہم نہیں ہے تو آپ 10 سے 12 منٹ کا انتظار کرنے کے بعد برادران اہل سنت کی اذان کے 12 منٹ بعد اپنا افطار کریں. یقیناً آپ نے مغرب کے بعد افطار کیا اور آپ کا روزہ صحیح ہے. جزاک اللہ. میسم نقوی صاحب کا سوال ہے, السلام علیکم, کیا کوئی شخص اپنی تمام جائیداد کو وقف کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو حکم کے ساتھ ساتھ اس کی تفصیل بیان فرمائیں. دیکھیں جہاں تک وقف کا مسئلہ ہے, انسان اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو جیسے چاہے خرچ کر سکتا ہے اور جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے. یعنی اگر انسان اپنی زندگی میں کسی چیز کو وقف کر دے, لو پوری جائیداد کو وقف کر دے کہ یہ کام اس امور میں میں نے وقف کر دیا, یعنی صیغہ وقف پڑھ دے, تو جیسی کر دے گا اس کی ملکیت سے وہ خارج ہو جائے گی, وہ وقف ہو جائے گا. جی, کوئی حرج نہیں, پوری جائیداد کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. البتہ بعض علماء نے کراہت کہی کیونکہ وہ وارثوں کو محروم کر دے گا, کیونکہ وقف ہوتے ہی وارث محروم ہو جائیں گے, لہذا بعض نے کراہت بیان کی. لیکن چونکہ اپنی زندگی میں تصرف کر سکتا ہے لہذا اس کا مال ہے جیسے چاہے استعمال کرے. جی, لیکن وقف نہ کرے, وصیت کرے. ایک دفعہ ہے کہ وقف کر دیتا ہے اپنی زندگی میں, اپنا مال اپنے ہاتھ سے ہی نکال رہا ہے, کوئی کر سکتا ہے. ایک دفعہ وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ جائیداد وقف ہے, یہ نافذ نہیں ہوگی, یہ نافذ ہوگی صرف 1/3 کے اوپر, کیونکہ وصیت انسان اپنے مال میں ترکے پر صرف 1/3 کا مالک رہ جاتا ہے, اس سے زیادہ کے لیے ورثہ کی اجازت ضروری ہے. لہٰذا اگر اپنی زندگی میں خود سے مال کو وقف کر کے صیغہ وقف پڑھ کے اپنی جائیداد سے خارج کر دیتا ہے, کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی اس کو روک نہیں سکتا. لیکن اگر وصیت کرتا ہے وقف کرنے کی یا کسی کو دینے کی تو 1/3 سے زیادہ کل مالیت کے اوپر وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی, مگر یہ کہ ورثہ اجازت دے دیں تو اس سے زیادہ پر بھی ہو سکتی ہے, وإلا صرف 1/3 کے اوپر ہی وصیت نافذ ہوگی. جزاک اللہ. بڑھتے اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ کیا بہت سے روزوں کی فدیہ ایک ہی مستحق کو دیا جا سکتا ہے؟ جی بولا. جہاں تک فدیے کا مسئلہ ہے, یعنی اگر انسان مثال کے طور پہ ماہ مبارک رمضان میں وہ لوگ جو مثال کے طور پہ روزہ نہیں رکھ سکتے, جیسے وہ خاتون جس کا وضع حمل نزدیک ہے, یا وہ خاتون جو مرضیہ ہے یعنی دودھ پلانے والی ہے اور روزہ رکھنے کے نتیجے میں جنین کو دودھ نہیں ملے گا, یعنی بچے کو دودھ نہیں ملے گا, یا بہت بوڑھے ہونے کی وجہ سے کوئی خاتون یا کوئی مرد روزہ نہیں رکھ پاتا ہے اور اس کے پر فدیہ ہے, تو وہ فدیہ جو دے گا تو ایک فدیہ چونکہ 750 گرام ہے تو کئی روزے کا فدیہ ایک ہی انسان کو دیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا فدیے میں جہاں تک مسئلہ ہے انسان کئی روزے کا فدیہ کسی ایک شخص کو بھی دے سکتا ہے. ہاں, کفارے کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ مثال کے طور پر کفارہ جیسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, تو 60 مسکینوں کے کھانے کا پیسہ ایک آدمی کو نہیں دے سکتا ہے, بلکہ اسے 60 حتی 59 کو بھی نہیں دے سکتا ہے, اسے 60 لوگوں کو ہی کھانا دینا, ولو اکٹھا نہ دے, 10 کو کل دے, آج دے دے, 10 کو کل دے دے, 10 کو اگلے مہینے دے دے, لیکن 60 عدد لوگوں کو دینا ضروری ہے. لیکن فدیہ ایک ہی انسان کو زیادہ دیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی اور ہم آپ سے مخاطب تھے لکھنؤ اسٹوڈیو سے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے آپ کے سوالوں کے ساتھ اور آگاہ کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل ولیک الفرج.